ہم آغاز کرتے ہیں، اور چونکہ پیارے صاحب رشید خدائے سخن میر ببر علی انیس کے نواسے ہیں، اس لیے پہلی ربائی ہم میر انیس کی یہاں پڑھتے ہیں، اور بحیثیت میزبان اودھ نامہ کے ایک رکن کی حیثیت سے میں میزبان کی جانب سے یہ ربائی آپ سب کے خیر مقدم میں پیش کرتا ہوں۔ امید کسے تھی بزم کے بھرنے کی، امید کسے تھی بزم کے بھرنے کی، اللہ جزا دے یہ کرم کرنے کی، پلکوں کو کہاں کہاں بچھاؤں میں انیس، ملتی نہیں بزم میں جا تل دھرنے کی۔ آج مائنارٹی کیریکٹر لیڈیز کے اعتبار سے، نان مسلم کے اعتبار سے ڈاکٹر اسنیہا ٹھاکر ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا وہ تشریف لے آئیں، بہت زیادہ ان کی مصروفیتیں ہیں، ان کو سبھی منچاسین ودوچن اور جتنے بھی آج یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی ودوتوت میں کسی سے کم نہیں، تو آپ سب کو نمن کرتے ہوئے ادھیکش جی سے میں اجازت لیتے ہوئے کچھ ویکتیگت بات کہنا چاہوں گی، کیونکہ آج کی جو شام ہے وہ تقی جی کے نام ہے، اور ان کے لیے سبھی کچھ نہ کچھ کہنا چاہیں گے، بہت کم سمے لوں گی۔ تو تقی جی آپ کو دھنیواد دیتے ہوئے میں اشروی صاحب کا کن شبدوں میں شکریہ ادا کروں کہ انہوں نے کینیڈا کے دو ہم وطن ویکتیوں کو جو آج وہاں رہ رہے ہیں پر جن کا اپنا وطن بھارت ہے، دونوں کا ہی، ان کو آج بھارت میں ملوا دیا۔ ان کو ان کے اصلی وطن میں ملوا دیا۔ تقی صاحب کو اردو کے لیے اودھ رتن ایوارڈ اور مجھے ہندی کے لیے اودھ رتن ایوارڈ سے نواز کر کینیڈا میں ہندی اور اردو کا سنگم کینیڈا میں کروا دیا گیا ہے۔ اس کے لیے بہت آبھاری ہوں کہ لکھنؤ کی اس مہانگری میں، نزاکت، نفاست، محبت کی نگری میں ہندی اردو کا میل کرا کر کینیڈا کی دھرتی پر دوستی کا پھول کھلا دیا ہے۔ حوالے سے میں پیارے صاحب رشید کی غزل کا ایک شعر اس وقت پیش کروں کہ اگرچہ زائر کعبہ تھے دیکھنے میں رشید، اگرچہ زائر کعبہ تھے دیکھنے میں رشید، جناب پیر خرابات لکھنؤ نکلے۔ آئیے، میں لکھنؤ میں مسلسل اودھ نامے میں شائع ہو رہا ہے مضمون کئی قسطوں میں، جناب علی امام زیدی گوہر صاحب کا بہت اچھا تجزیہ کر رہے ہیں اس کتاب کا، جس کی آج رونمائی ہے۔ میں ان سے گزارش کروں گا علی امام زیدی صاحب تشریف لے آئیں اور گفتگو فرمائیں۔ جو پیارے صاحب رشید کی توصیف میں ہے، اردو کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں۔ ملاحظہ ہو کہ اجڑے ہوئے گلشن کو سنوارا رشید نے، اجڑے ہوئے گلشن کو سنوارا رشید نے، اس ڈوبتی کشتی کو ابھارا رشید نے، اس ڈوبتی کشتی کو ابھارا رشید نے، اور اردو کی مملکت میں تھا طوفان ہر طرف، اردو کی مملکت میں تھا طوفان ہر طرف، اور تیغے زباں سے معرکہ مارا رشید نے۔ ملاحظہ ہو عہد قدیم میں لکھنؤ کے تین خانوادے مرثیہ گوئی و مرثیہ خانی میں ممتاز مانے جاتے تھے۔ یہ گھرانے مرزا دبیر، میر انیس اور سید محمد مرزا صاحب ان کے اسماء گرامی سے منسوب تھے۔ ان کے زمانے میں شعریت اور ادبیت کا دورہ تھا، عوام الناس بھی صاحبان مذاق تھے، اس لیے فنکاروں کے جوہر پرکھنا اور تنقید و تبصرے کرنا عام رواج ہو گیا تھا۔ میر انیس اور مرزا دبیر دو علیحدہ مکاتب خیال کے علم بردار تھے۔
دونوں کا طرز سخن ایک دوسرے سے جداگانہ تھا، لیکن پھر بھی دونوں کے نام پر ادبی اکھاڑے قائم ہوئے اور انیسیوں و دبیریوں کے درمیان مجادلے یکساں رونما ہوئے۔ لیکن یہ بات کہنے میں آتی ہے کہ ان دونوں اساتذہ کے درمیان کبھی کوئی اختلاف رونما نہیں ہوا۔ اس کے برعکس یہ دونوں بزرگ ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے۔ میر انیس کے انتقال پر مرزا دبیر نے ایک ایسا قطع تاریخ کہہ دیا تھا جس کے مصرع تاریخ کا اردو ادب میں جواب نہیں ہو سکا۔ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ طور سینہ بے کلم اللہ منبر بے انیس، ملاحظہ ہو کہ جو شخص لکھنؤ کی تاریخ مرثیہ نگاری مرتب کرنا چاہے وہ حضرت رشید کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ حضرت تعشق کے بعد اس خاندان کے سرآمد مرثیہ گو یہی بزرگ تھے۔ یہ خاندان اپنے اخلاق حمیدہ و خصائل ستردہ کی بنا پر لکھنؤ میں ممتاز رہا اور اب بھی ممتاز ہے۔ حضرت رشید خوبی کردار اور آن بان والے تھے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا ڈاکٹر سمیحہ انور سے وہ تشریف لے آئیں اور اس کے عوام کے ذہنی اور قلبی لگاؤ کے باعث مرثیہ لکھنؤ کا نشان امتیاز ٹھہرا۔ میر انیس نے اگر فخریہ کہا تھا کہ 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں، تو قابل تعریف ہیں جناب تقی حسن عابدی صاحب، جنہوں نے میر انیس کے اس فخر میں میر انیس کے بعد آنے والی پشتوں کا مزید اضافہ کیا۔ انہوں نے میر انیس کے نواسے جناب رشید لکھنوی کی مرثیہ نگاری، رباعیات اور رشید لکھنوی کے بارے میں ایک مکمل کتاب اس طرح سے پیش کی ہے کہ انیس اور ان کے گھرانے کی علم دوستی اور سخن پروری کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔ انیس کے نواسے رشید لکھنوی انیس کی بنائی ہوئی تربیت گاہ کے پروردہ تھے، لیکن جس کاوش اور گہرائی سے تقی حسن عابدی صاحب نے رشید لکھنوی سے متعلق تفصیلات جمع کی ہیں، وہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ انیس وہ پارس ہیں کہ جس نے بھی ان کو چھوا وہ سونا بن گیا۔ رشید لکھنوی اور ان کے متعلق اشخاص کی تصویریں اور تحریر کے نمونوں کو اس خوبصورتی کے ساتھ یکجا کیا گیا ہے کہ کتاب منہ سے بولنے لگی ہے۔ یوں تو اس کتاب میں بہت سی تصویریں ہیں، مگر انیس کی دوات کی تصویر دیکھ کر چشم تصور میں بہت سی تصویریں آئیں، اور سچ بتاؤں کہ میں نے بارہا اس تصویر پر ہاتھ پھیر کر اس دوات کے لمس کو محسوس کرنا چاہا کہ وہ جادو اثر حروف اسی دعوات کی روشنائی سے لکھے گئے ہوں گے جس پر ہم سر دھنتے ہیں، ناز کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے آج لکھنؤ ہے۔ قدرت کا تیری سراغ کب ملتا ہے، یہ گوہر شب چراغ کب ملتا ہے، پوچھوں میں ہزار رنگ اس گلشن کا، پوچھوں میں ہزار رنگ اس گلشن کا، بوئے گل کا دماغ کب ملتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ خبریں بہاراں سے لڑی رہتی ہے، اشکوں کی ردا منہ پہ پڑی رہتی ہے، آنکھیں ہیں میری اصل میں ساون بھادوں، یا سارے برس ایک جھڑی رہتی ہے۔ کہ کار بیکار کو باکار بنا دیتے ہیں، کار بیکار کو باکار بنا دیتے ہیں، اور سنگ الفاظ کو گفتار بنا دیتے ہیں، اور بات پہنچے جو کوئی سخت کلامی کے قرین، بات پہنچے جو کوئی سخت کلامی کے قرین، اپنے لہجے سے خوش آثار بنا دیتے ہیں۔ مولا علی نے فرمایا تھا، الحاسد علیل والبخیل ذلیل، حسد کرنے والا دائمی بیمار ہوتا ہے اور بخل کرنے والا ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے۔ کیا تشریف فرماتے ہیں پیارے صاحب رشید، سن سن کے شعر کیوں دل حاسد نہ ہو دونیم، سن سن کے شعر، یہ زبان دیکھیں، اردو دیکھیں، لکھنؤ دیکھیں کہ صاحب سن سن کے شعر کیوں دل حاسد نہ ہو دونیم، جوہر کھلے ہوئے میری تیغے زباں کے ہیں، کیا جوڑتے ہیں آپ دل پارا پارا کو، کیا جوڑتے ہیں آپ۔ دیکھیے پیارے صاحب رشید کی زبان دیکھیں، کیا جوڑتے ہیں آپ دل پارا پارا کو،
मालूम भी है कौन से टुकड़े कहाँ के हैं।